ولا یرید بکم العسر، اور اللہ نہیں چاہتا کہ تم پر تنگی کرے، اور تاکہ تم گنتی پوری کرو روزوں کی، اور اللہ کی بڑائیاں بیان کرو جیسا کہ اللہ نے سکھایا ہے۔ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ تم شکر گزار بندے بن جاؤ۔ تو آپ دیکھیں کہ قرآن میں ایک حکم اللہ تعالیٰ نازل کرتا ہے، پھر اگلے حکم سے اس کو منسوخ بھی کر دیتا ہے۔ تو اب اس میں کوئی گنجائش نہیں ہے، روزہ رکھنا لازم ہے۔ آگے فرمایا ہاں شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اس مہینے کی خصوصیت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی عظیم ترین کتاب القرآن نازل کی۔ یہ اللہ کی کتاب ہے قرآن، ہم اس کا کتنا احترام کرتے ہیں، ادب کرتے ہیں، لیکن اس کو اہمیت نہیں دیتے۔ کبھی اس قرآن سے ہدایت حاصل نہیں کرتے، بس یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو ہمارا مولوی ہے یہی قرآن ہے، یہی حدیث ہے، سب کچھ یہی ہے، بس یہ جیسا کہے گا ویسا چلیں گے۔ تو یہ غلط فہمی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن ہر ایک کے لیے نازل کیا ہے، صرف مولویوں کے لیے یہ مولویوں کے لیے نہیں ہے، یہ ہر ایمان والے کے لیے ہے۔ جو ایمان کا دعویٰ کرتا ہے، اس پر ایمان رکھتا ہے، اس کے لیے لازم ہے کہ اللہ کی کتاب سے ہدایت حاصل کرے، اس کے اوپر عمل کرے، اس کتاب کو اپنی زندگی میں شامل کرے۔ آپ دیکھیں کہ ہمارے معاشرے میں سب سے زیادہ ناقدری اللہ کی کتاب کے ساتھ کی گئی ہے۔ اس کو جو اس کا حق ہے وہ نہیں دیا جا رہا، اللہ کی کتاب کو اس کے حق سے محروم کر دیا گیا ہے۔ یہ وہ کتاب ہے جو سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب ہے، یعنی اس سے زیادہ کوئی کتاب دنیا کی نہیں پڑھی جاتی جتنا کہ یہ قرآن پڑھا جاتا ہے۔ اس سے زیادہ یاد رکھنے والی، حفظ کرنے والی کوئی اور کتاب نہیں ہے۔ اس سے زیادہ بڑھ کے ہدایت کی کتاب کوئی نہیں ہے۔ اس سے زیادہ بڑھ کے لاریب کلام، لاریب کتاب کوئی اور نہیں ہے۔ تو اب دیکھیں کہ ہمارے یہاں لوگ جو وہ کتابیں جو لاریب نہیں ہیں، منزل من اللہ نہیں ہیں، جنہیں اللہ نے نازل نہیں کیا، ان کتابوں کی طرف ذوق و شوق سے بڑھتے ہیں، لیکن اس قرآن کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مہینے کی جو خصوصیت ہے اس کے اندر یہ قرآن شامل ہے، اور سب سے عظیم تر کتاب جو ہے یہ قرآن ہے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اسی مہینے یہ قرآن نازل ہوا۔ تو روزے کا ایک بڑا تقاضا یہ ہے کہ ہم روزہ رکھنے سے پہلے اپنے ایمان کی جانچ کریں، اپنے عقائد کی، نظریات کی جانچ پڑتال کریں کہ ہم قرآن کے مطابق ہیں یا نہیں ہیں۔ ایسا تو نہیں کہ ہم اللہ کی نافرمانی کر رہے ہوں، کیونکہ آپ دیکھتے ہیں کہ دنیا میں سینکڑوں مسلک ہیں، فرقے ہیں، اور بھانت بھانت کے مذہب ہیں۔ تو اس لیے یہ ذمہ داری لازم پڑ جاتی ہے کہ ہم اپنا جائزہ لیں، اپنے عقائد کا، نظریات کا، معاملات کا،
کہ ہماری تائید میں یہ قرآن ہے یا نہیں ہے؟ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہم نے کسی ایک فرقے کو لازم کر لیا، چاہے وہ قرآن کے خلاف فتوے جاری کرے، چاہے وہ قرآن کے خلاف لوگوں کو جہنم میں لے جا رہا ہو۔ تو یہ چیز ضروری ہے اس مہینے میں، یہ جو رمضان کا مہینہ ہے یہ در حقیقت قرآن کا مہینہ ہے۔ تو جب یہ قرآن کا مہینہ ہے تو اس مہینے میں روزے کے ساتھ ساتھ اللہ کی کتاب کو بھی اپنے ساتھ لازم کر لیں، اس سے ہدایت حاصل کریں۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اسی مہینے یہ قرآن نازل ہوا، ھدی للناس، اللہ کہتا ہے ھدی للناس، لوگوں کے لیے ہدایت ہے۔ ھذا ھدی، اللہ فرماتا سراپا ہدایت ہے یہ قرآن۔ وہ بینات کا مطلب ہے روشنی، کھول دینے والا، روشن کر دینے والا، اندھیرے میں روشنی دکھانے والا، بھٹکے ہوئے کو راہ راست پہ لانے والا، بے راہوں کو راہ دکھانے والا، یہ قرآن ہے۔ جو اس پر متوجہ ہوتا ہے، جو قرآن کی طرف رجوع کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو راستہ دکھاتا ہے۔ فرمایا وہ بینات، یعنی یہ قرآن جو ہے روشنی دکھاتا ہے۔ بینات روشنی کو کہتے ہیں، کوئی بالکل واضح طور پہ نظر آئے۔ تو یہ قرآن آپ کو بتائے گا کہ آپ حق پر ہیں یا ناحق ہیں۔ یہ قرآن آپ کو بتائے گا کہ آپ مومن ہیں یا کافر ہیں۔ یہ قرآن آپ کو بتائے گا کہ آپ مسلم ہیں یا مشرک ہیں۔ فرمایا وبینات من الہدی، ہدایت کے راستوں کو یہ کھول دیتا ہے، روشن کر دیتا ہے۔ والفرقان، اور یہ فرق کرنے والی کتاب ہے۔ یہ قرآن بتائے گا کہ حق کیا ہے، ناحق کیا ہے، سچ کیا ہے، جھوٹ کیا ہے، یہ قرآن بتائے گا۔ توحید کیا ہے، شرک کیا ہے، ایمان کیا ہے، کفر کیا ہے، یہ قرآن بتائے گا۔ والفرقان، یہ قرآن جو ہے فرق کرنا سکھاتا ہے۔ جو ایمان لاتے ہیں ان کو سکھاتا ہے کہ اب تمہارا تعلق شرک سے نہیں ہے، اب تو شرک سے الگ ہو گئے ہو۔ والفرقان، یہ قرآن تفریق سکھاتا ہے۔ اگر تم مومن ہو تو تمہارا کوئی تعلق کفر سے نہیں ہے، اگر تم مسلم ہو تو تمہارا تعلق شرک سے نہیں ہے، مشرک سے نہیں ہے۔ یہ الگ کرتا ہے، فرق کرتا ہے۔ والفرقان، یہ تمہیں تمیز سکھاتا ہے، سچ و جھوٹ کی، حق و ناحق کو الگ الگ کر کے دکھاتا ہے۔ آگے فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي، اب دیکھیں یہاں پر پھر عقیدہ توحید آ گیا۔ یہ آیتیں مدینے میں نازل ہوئیں، نبی علیہ السلام کا واسطہ مشرکین سے تھا، یہود و نصارہ سے تھا، وہ بد عقیدہ گمراہ تھے، اللہ کو مانتے تھے مگر اللہ کے ساتھ اللہ کے بندوں کو اللہ کا شریک بناتے تھے۔ اللہ کی صفات کے اندر، اللہ کی الوہی صفات کے اندر اللہ کو شریک کرتے تھے۔ اللہ اکیلا الہ ہے، اللہ اس کا ذاتی نام ہے، اور الہ جو ہے اللہ کی جتنی صفات ہیں ان تمام صفات کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ اکیلا الہ ہے۔ یعنی اللہ کی صفات میں سے کوئی صفت کسی مخلوق کو دے دی جائے
تو وہ بھی تو پھر اس کا مطلب ہے کہ تم نے اسے اللہ کے ساتھ شریک کر دیا، الہ بنا دیا۔ زندگی موت اللہ کے ہاتھ میں ہے، وہی زندگی دیتا ہے، موت دیتا ہے، وہی مشکلیں دور کرنے والا ہے۔ لیکن مکہ کے مشرکین کہتے تھے کہ لات اور عزیٰ اور منات ان کے ہاتھ میں بھی زندگی موت ہے، یہ بھی اولاد سے نوازتے ہیں، بگڑی بناتے ہیں، یہ اللہ کی صفت کے اندر انہوں نے لات اور منات کو شریک کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری شارک سے زیادہ قریب ہے، رگ گردن سے بھی قریب ہے، اسے پکارو، اس کے لیے واسطے وسیلے نہ بناؤ، سیڑھیاں نہ لگاؤ، کیونکہ جو ہستی اتنے قریب ہو، جو ہمارے دلوں کے راز جانتی ہو، شہرک سے زیادہ قریب ہو، تو اسے سیڑھی کہاں لگاؤ گے؟ سیڑھی کی تو جگہ ہی ختم ہو گئی۔ ابھی آپ لوگ اوپر آئے ہو تو سیڑھی سے چلتے ہوئے آئے ہو نا، لیکن اب اور معبود کے درمیان سیڑھی نہیں ہے، وہ تمہاری شہرت سے زیادہ قریب ہے۔ تم سے اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے باپ، تمہاری ماں، تمہارے خاندان سے زیادہ تم سے قریب ہے۔ ماں کتنا قریب ہوتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ بندوں سے اس سے زیادہ قریب ہے۔ جب اتنا قریب ہے تو سیڑھی کی جگہ ہی نہیں ہے، تو سیڑھی کہاں لگاؤ گے؟ تو یہ واسطے وسیلے کا شرک جیسا آج پایا جاتا ہے، مکے کے مشرکین کا بھی تھا، یہود و نصارہ کا بھی تھا، جیسا کہ آج کہا جاتا ہے کہ اے اللہ حسن کے واسطے سے بحرمت فلاں، تجھے حسن حسین کا واسطہ، فاطمہ کا واسطہ، تو ہماری مرادیں پوری کر دے۔ آج آپ دیکھیں کہ یہ دیوبندی بھی یہ عقیدہ رکھتے ہیں، دیوبند تک یہ عقیدہ رکھتے ہیں۔ مولانا یعقوب ان کے ایک بڑے عالم گزرے ہیں، ہندوستان میں ان کی قبر ہے، مزار ہے۔ تو اشرف علی تھانوی نے حکایات اولیاء میں لکھا ہے کہ ہندوستان میں ایک وبا پھیلی، جیسی یہاں وبا پھیلی تھی، ایسی وبا پھیلی کہ لوگوں کو سردی چڑھ کے بخار چڑھتا تھا، بخار اترتا نہیں تھا۔ تو اشرف علی تھانوی لکھتے ہیں کہ لوگوں نے کیا کیا کہ وہ مولانا یعقوب علی کی قبر پہ جا کر، ان کے مزار پہ جا کر وہاں سے مٹی لے کے اپنے جسم پہ ملنے لگے، باندھنے لگے، اور انہیں شفا ہونے لگی۔ دیکھیں یہ عقیدہ کسی جاہل بریلوی کا نہیں ہے، اشرف علی تھانوی بیان کر رہے ہیں، اس کو شفا ہونے لگی۔ یہاں تک کہ اس کے گھر والے عاجز آ گئے، مٹی ڈال ڈال کے قبر میں تنگ آ گئے۔ آخر انہوں نے کہا، مولانا یعقوب دیوبندی کی قبر پہ جا کے، اور کہا کہ دیکھیو اگر آئندہ کسی کو فائدہ ہوا تو یاد رکھ ہم مٹی نہیں ڈالیں گے، ایسے ہی پڑا رہیو۔ یہ انہی کی زبان میں بول رہا ہوں میں۔ تو اس کے بعد کیا ہوا؟ لوگوں کو شفا ملنی بند ہو گئی۔ آپ اندازہ لگائیے کہ اتنا بڑا یہ مرتبہ ہے، اتنا بڑا مرتبہ فکر ہے ہندوستان پاکستان میں، جن کے لاکھوں کیا کروڑ تک جن کی تعداد پہنچی ہوئی ہے۔ تو آپ دیکھیے سارے اندھے بنے ہوئے ہیں۔ کیوں اندھے بنے ہوئے ہیں؟ انہوں نے قرآن کو چھوڑ دیا۔ کوئی تاریخ جمیل کے پیچھے دوڑا چلا جا رہا ہے کہ یہ اصلی قرآن ہے۔ انسان اصلی قرآن نہیں ہوتا بھائی، اصلی قرآن وہ ہے جو اللہ نے نازل کیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ ہدایت کی کتاب نازل کی، فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي۔ نبی علیہ السلام مشرکین کو سمجھاتے تھے کہ بھائی اللہ کو پکارو، اللہ سے مانگو۔ تو لوگ کہتے تھے، سوال کرتے تھے کہ اللہ کہاں ہے؟ فرمایا جب تم سے میرے بندے سوال کریں انی، میرے متعلق، فإنی قریب،
بس میں ان کے قریب ہوں. اجیب دعوت الداعی اذا دعان، جب پکارنے والا مجھے پکارتا ہے تو میں اس پکارنے والے کی پکار کی اجابت کرتا ہوں، اس کی بات کو سنتا ہوں، قبول کرتا ہوں. فَلْيَسْتَجِیبُوا لِی، بس انہیں چاہیے کہ یہ مجھے کو پکاریں، میرے ہی آگے اجابت کریں، میرے آگے فریاد رکھیں. وَلْیُؤْمِنُوا بِی، اور مجھے پر ایمان لائے. لَعَلَّهُمْ یَرْشُدُونَ، تاکہ یہ ہدایت کو پالیں. تو آپ دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مسئلے کو آسان کر دیا. یہ جو کہتے ہیں نا، اب دیکھیں یہ تو جاہل تھے، ابو جہل، ابو لہب، عتبہ ابن ربیعہ، امیہ ابن خلف، یہ تو جاہل تھے، ان پر کوئی کتاب نازل نہیں ہوئی. لیکن یہ امت ہے کلمہ پڑھنے والے، وہ یہ آج کے ابو جہل بنے ہوئے ہیں. کہتے ہیں ہم اللہ کو کہاں کیسے پکارے، کہاں ہے اللہ؟ اللہ نے 1400 سال پہلے جواب دے دیا کہ کہہ دو میں ان کے قریب ہوتا ہوں. اور آج کا کلمہ پڑھنے والا کہتا ہے کہ اللہ دور ہے اور غریب نواز میرے قریب ہے، اللہ دور ہے، جیلانی میرے قریب ہے، اللہ نہیں سنتا واسطے وسیلے کے بغیر، لیکن غوث کیا جیلانی سن لیتا ہے جب میں پکارتا ہوں یا غوث مدد. تو دیکھیں کتنا گندا عقیدہ ہے. اللہ کو پکارتے ہیں تو یہ ظالم واسطے وسیلے لگاتے ہیں، اور جب جیلانی کو پکارتے ہیں تو براہ راست کہتے ہیں یا غوث مدد یا علی مدد. یعنی ان کے عقیدے کے مطابق پیر جیلانی اور علی رضی اللہ عنہ یہ کسی محتاج نہیں، کسی واسطے وسیلے کے. لیکن اللہ جس نے ان کے باباؤں کو پیدا کیا وہ محتاج ہے واسطے وسیلے کا. اب ان کو تعلیم یہ کس نے دی؟ انہی بزرگوں نے تعلیم دی ہے. عبد القادر جیلانی کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں کہ میرے وسیلے سے دعا کرو اللہ تعالیٰ قبول کرے گا. جو میرا نام لے کر پکارے گا میں اس کی مدد کو آؤں گا. اب اس امت کو گمراہ کرنے والے کون ہیں؟ او بھائی اس امت کو گمراہ کرنے والے یہ کوئی ان پڑھ پکولیے نہیں ہیں، چھولے چنے بیچنے والے نہیں ہیں، یہ بڑے بڑے علامہ ہیں جن کے سروں پہ بڑی بڑی پگڑیاں بندھی ہوئی ہیں. یہ لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں. کوئی آلو پیاز بیچنے والا گمراہ نہیں کر رہا ہے. گمراہ کون کر رہا ہے؟ جو ممبر محراب کو مالک بنا ہوا ہے وہ گمراہ کر رہا ہے. تو حیرت ہوگی کہ صرف بریلیوں کو نہیں، دیوبندیوں کو بھی یہ عقیدہ ہے. اللہ تعالیٰ دوسری جگہ فرماتا ہے وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ، نہیں وَلَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ. اب آپ دیکھیں کہ یہ اللہ تعالیٰ نے آیت نازل کی مشرکین کے لیے کہ مشرک کہتے ہیں کہ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ، کہ یہ لات عزیٰ اور منات یہ ہمارے بزرگ، یہ اللہ کے ہاں ہمارے سفارشی ہیں، ہماری بات پہنچاتے ہیں. آج کا یہ بریلوی دیوبندی بھی یہ کہتا ہے ہؤلاء شفعاؤنا عند اللہ. یہ پیر جیلانی، یہ اجمیر والے، یہ بغداد والے ہؤلاء شفعاؤنا عند اللہ. مجھے بتاؤ کیا فرق ہے بھائی؟ اگر مکے والا کہے ہؤلاء شفعاؤنا، لات عزیٰ اور منات ہمارے سفارشی ہیں تو وہ مشرک. اور یہ کلمہ پڑھنے والا کہے ہؤلاء شفعاؤنا، یہ داتا دربار والا علی حجویری، یہ اجمیر والا، یہ بغداد والا، ان کے بارے میں کہا جائے ہؤلاء شفعاؤنا، آج کا کلمہ گو مشرک، تو یہ کیسا مسلمان ہے؟ سوچنے والی بات ہے، غور کرنے والی بات ہے. تو آپ دیکھیں
کہ دین اسلام کا کیا حال کیا ہے کہ ہم کلمہ پڑھتے ہوئے بھی ہمارے بھائی کلمہ پڑھنے والے روزہ رکھنے والے مشرک بنے ہوئے ہیں۔ جائیں آپ ایک سروے کریں ان مزاروں کا، وہاں لوگوں کا ہجوم ہوگا، لوگوں کا ہجوم ہوگا جو انہیں پکارتے ہیں، ان کا واسطہ وسیلہ دیتے ہیں، انہیں اس راستے میں ڈالنے والا کون ہے؟ اور بھائی کوئی غریب آدمی نہیں ہے، کوئی آلو چھولے بیچنے والا نہیں ہے، یہی محراب و منبر والے ہیں جنہوں نے انہیں قبر پرستی کی لعنت میں مبتلا کیا ہے۔ لیکن آج آپ دیکھیں کہ ان کی بڑی شان ہے، ان کی بڑی شان ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ یہ وہ حدیث میں آتا ہے کہ شیاطین قید کر دیے جاتے ہیں، سرکش شیاطین زنجیروں سے جکڑ دیے جاتے ہیں۔ تو پھر رمضان کے مہینے میں لوگ جھوٹ بولتے ہیں، دھوکہ دیتے ہیں، بے ایمانی کرتے ہیں، شرکیہ نعتیں پڑھتے ہیں، کیوں؟ تو ہم ان کا جواب دیتے ہیں کہ یہ سرکش شیاطین یہ جنات میں سے ہیں۔ شیاطین الجن کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے رمضان کے مہینے باندھ دیتا ہے، لیکن شیاطین الانس یہ مولوی یہ بالکل کھلے پھر رہے ہیں۔ تو اصل میں سرکش شیاطین یعنی شیطان جن جو ہے وہ باندھ دیے جاتے ہیں، لیکن مولوی کھلا آزاد پھر رہا ہے۔ کیوں پھر رہا ہے؟ ہماری آپ کی وجہ سے، ہم نے اس کو کھلی چھوٹ دی ہے۔ اب بتاؤ، یہ ایسا ظالم ہے، ایک مولوی ہے، ہماری کیوں سی مسجد ہے، اس کے سامنے رضا مسجد ہے، وہاں 87 شب کو مولوی بیٹھا، کہتا ہے پورے مہینے تراویح پڑھائی ہے، محنت کی ہے۔ یہ آج سے تقریباً 18 سال پہلے کی بات ہے۔ وہ کہتا ہے کہ میں اس زمانے میں 20-25 ہزار کی بڑی ویلیو تھی۔ وہ کہتا ہے جب تک میرے پاس 20,000 روپے جمع نہیں ہوں گے میں یہاں سے ہلوں گا بھی نہیں، اور اگر تم نے مجھے پیسے نہیں دیے تو یاد رکھو رمضان کا مہینہ ہے، میرے منہ سے بد دعائیں نکلیں گی۔ لوگ ملنے والے ڈر گئے، بھائی زور کا زور جس کے جو ہو سکا لا کے دیا، پورے 25,000 جمع کر کے اٹھائے وہ۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اجر کے لحاظ سے یہ مہینہ برکتوں والا رکھا ہے، لیکن اس مہینے میں سب سے زیادہ عیاشی مولوی کرتا ہے، سب سے زیادہ اس کی کمائی ہے۔ تو یہ سب ہماری وجہ سے، آپ کی وجہ سے، کہ ہم نے اللہ کی کتاب کو چھوڑ دیا ہے، پورا دین مولوی کے حوالے کر دیا ہے۔ اب مولوی جیسا کہے گا ویسا کریں گے۔ تو یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں آزاد پیدا کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں کسی مولوی کا غلام پیدا نہیں کیا، ہمیں اختیار دیا ہے، آزادی دی ہے کہ قرآن پڑھو، پھر فیصلہ کرو کہاں جانا ہے، کون سا راستہ اختیار کرنا ہے، پھر اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس کی آزادی بھی دی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس مہینے روزے کے جو تقاضے ہیں، پہلا تقاضا یہ ہے کہ روزہ ایمان کے ساتھ فرض ہے، روزہ ایمان والوں کے فرض ہے، اپنے ایمان کی اصلاح کریں پھر روزہ رکھیں۔ پھر روزے کے تقاضے اور ہیں، تقوی اختیار کرنا، اس تقوی کو اختیار کریں، اللہ کی نافرمانی سے بچیں۔ اور اگر اس مہینے آپ نے اپنے اوپر اللہ کے احکامات نافذ کر لیے تو آپ سمجھ لیں کہ پھر آپ آئندہ کے پورے 11 مہینے اللہ کے متقی پرہیزگار بندے بن سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے۔ جی جی ہاں، تو رمضان کے لیے یہ نہیں آ رہا، ٹوٹل کے نہیں آ رہا ہے، سرکش شیاطین نہیں سمجھے آپ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ سرکش شیاطین کو مانا جاتا ہے، ہر شیطان کو نہیں۔ اگر ہر شیطان بنا ہوتا سب سے پہلے مولوی بنا ہوتا۔ سرکش شیاطین کو باندھ دیا جاتا ہے نا، جو